محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ ہماری پچھلی جو بھی نشستیں ہوئیں اس میں ہم نے فرشتوں کے حوالے سے اور ان کی موجودگی کے حوالے سے اس پہ گفتگو کی۔ آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ڈائمینشنز کا ذکر بار بار کر رہا ہوں، اور اس چیز کو میں ریپیٹڈلی جو ہے نا آپ سے اس کا ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے۔ ڈائمینشنز کے اوپر آپ سے اس گفتگو کو زیادہ سے زیادہ آپ کو سمجھانے کی وجہ یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں یا جو جنات ہیں یا جو پریاں ہیں، ان کی موجودگی اور ان کی اپیرنس جو ہے اس کی حقیقت سامنے آ سکے۔ ہم ایک طویل عرصے سے مختلف قسم کے جنتروں منتروں کے اندر جو ہے نا وہ انوالو ہوئے ہیں، جس کی کسی قسم کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے کہ ایک ایکویشن ہوتی ہے سائنس کے اندر، اور اس ایکویشن کے ساتھ آپ مختلف چیزوں کو بناتے ہیں، مرکبات بناتے ہیں یا مختلف قسم کی جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس ایکویشنز کے ساتھ، کیمسٹری میں، فزکس میں۔ اب ان جنتروں منتروں کی مثال بھی جیسے کہ ہاروت اور ماروت کچھ علم لے کے آئے جادو کا، وہ اپنے لیے بھی امتحان تھے اور جن کی طرف وہ آئے ان کے لیے بھی امتحان تھے، اور اس بات کا وہ اظہار برملا کرتے بھی تھے اور بار بار کہتے بھی تھے۔ اب وہ جو علم انہوں نے دیا اس وقت، میں مثال دے رہا ہوں، اس وقت کی اگر کسی جن کے لیے یا اس سے کوئی مدد لینے کے لیے یا ان ایکویشنز کے ساتھ جو کہ ایک مخصوص طریقے سے پڑھی جاتی تھی اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا تھا یا آگے اس کا کوئی بھی اثر ہوتا تھا، تو وہ ایکویشنز ایکسپائر ہو چکی۔ میں اس چیز پہ آپ کو ایسے سمجھاؤں جیسے کہ اگر جنات کا کوئی گروہ تھا اور آپ اس ایکویشن کو ملا کے ان کو کال کر رہے ہیں، اب اس گروہ میں سے چونکہ ہزاروں سالوں کا عرصہ بیت گیا، اس میں سے اکثریت جو ہے وہ اس دنیا سے گزر چکے، پھر وہ کس ایمان پہ تھے، وہ کس حالت میں تھے، جو جنات کی برزخ ہے وہ اس میں جا چکے۔ اب اگر ان ایکویشنز کو، ان جنتروں منتروں کو، میں ہاروت اور ماروت کی اوریجنل ان کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے علم دیا، اگر اس کو ابھی بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ اپنی جنات اپنی برزخ میں جا چکے۔ اب وہ اٹھا کے آج آپ اس کو پڑھیں تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں جن کا علم مانوی لحاظ سے بھی اٹھا لیا گیا اور ان کے سمجھنے والوں کو بھی اٹھا لیا گیا، اس چیزوں میں پڑھنے کی بجائے ہمیں آگے جانا چاہیے۔ اب اگر ہم پرانے ہی قصوں میں کھوئے رہیں اور انہی چیزوں کو بار بار ریپیٹڈلی کریں تو اس سے کوئی فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مقصد اتنا ہے کہ انسانیت کو آگے کوئی فلاح نصیب ہو، ان کو کامیابی نصیب ہو، یہ اپنے نالج میں آگے بڑھیں، تھیوریٹیکل نالج میں بھی اور پریکٹیکل نالج کے اندر بھی۔ اگر ہم تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل نالج بیس لیس قسم کی چیزوں کے اوپر رکھیں گے، اس کا انحصار کریں گے، تو اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب ڈائمینشنز کے جیسے میں نے ذکر کیا کہ 3 قسم کی ڈائمینشنز ہیں۔ آپ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں، کیونکہ یہ جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ آگے پریکٹیکلی انشاءاللہ پروو ہونے جا رہا ہے، اور ایک بہت بڑی تاریخ، انسانی تاریخ کے اندر رقم ہونے جا رہی ہے۔ تو جو 3 اصطلاحات یا 3 ٹرمینالوجی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نفسیاتی ہے یا امیجنری ہے، تصوراتی ہے۔ جیسے نیٹ کے اوپر کچھ چیزیں موجود ہیں ڈائمینشنز، ملٹی ڈائمینشنز کے حوالے سے، یا وہ ایک تصورات ہیں، اندازے ہیں۔ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک بنیاد کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ وقت آنے پہ یہ اپنے تھیوری میں بھی اور پریکٹیکل میں بھی یہ پروف ہوگا انشاءاللہ۔ اب ایک انسان، جتنے بھی انسان ہیں اور جو ان کی کائنات ہے، یہ سب ایک ڈائمینشن میں ہے، جس کو سنگل ڈائمینشن کہا، میں نے اصطلاح دی، ٹرمینالوجی دی ایک۔ جو
باقی جو اس کے اندر ڈائمنشنز ہیں، جیسے چھوٹے گلی محلے سے آپ نکلتے ہیں اور کسی طرف کا رخ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک سب ڈائمنشن ہے. اسی طریقے سے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے جاتے ہیں تو مختلف راستے ہیں اس کو جانے کے، وہ اس کے سب ڈائمنشنز ہیں. اسی طریقے سے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک پہ جاتے ہیں، بائی ٹرین بھی جا سکتے ہیں، بائی ایئر بھی جاتے ہیں، بحری جہاز کے تھرو بھی جاتے ہیں، اور بائی روڈ بھی کئیوں کو راستہ ہے. تو وہ اس کے سب ڈائمنشنز ہیں. اس کے لیے آپ فاصلہ کم کرنے کے لیے مختلف ذرائع اختیار کرتے ہیں. اسی طریقے سے اسی سنگل ڈائمنشن کے اندر ہی آپ سب ڈائمنشنز کا یوز کرتے ہیں. اب جب میں نے کائنات کے سفر کی بات کی تو کائنات میں ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی یا ایک ستارے سے دوسرے ستارے کی طرف یا گلیکسی کے اندر آپ کی جو حرکت ہے یا اس کو آپ اپنا جو لائٹ ایئر کا فاصلہ ہے، اگر 1,00,000 سال آپ کا لائٹ ایئر پہ لگتا ہے اور اس کو آپ شارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جو آپ ڈائمنشن لیں گے وہ بھی سب ڈائمنشن ہی ہوگی. وہ ادر ڈائمنشن آپ کے دوسری جو ڈائمنشن ہے وہ پیرل ڈائمنشن ہے. جیسے آپ کی سنگل ڈائمنشن کے اندر گلی محلے سے لے کے اور آگے کہکشاؤں تک کے سفر میں سب ڈائمنشنز موجود ہیں، اور ان سب ڈائمنشنز کا علم کچھ تو آپ کو پتہ ہے اور کئیوں کا نہیں پتہ. جیسے کہ لائٹ ایئر کے فاصلے سے لائٹ ایئر کے رفتار سے اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی ڈائمنشن کا انتخاب کیسے کرنا ہے، یہ نالج نہیں ہے. لائٹ ایئر کی رفتار کو اچیو کیسے کرنا ہے، اس نالج کا بھی پراپر کوئی وجود نہیں ہے. تصورات ہیں، نظریات ہیں، اندازے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے جو انرجی ہے، جو سورس آف انرجی ہے، اس سپیڈ کو لینے کے لیے وہ کہاں سے آئے گا. بلیک ہول تھیوری یا وہ تو ایک یوز لیس قسم کی تھیوری ہے. وہ تو ایک جو پورے کے بہت بڑے ستارے کو ایک چیز جو نگل جاتی ہے وہ آپ کو رفتار کیا دے گی، آپ کا کچھ بچنا ہی نہیں ہے تو اس نے رفتار کیا دینی ہے. اسی طریقے سے جو پیرلل ڈائمنشن ہے، ایک سنگل ڈائمنشن ہے، انسان سنگل ڈائمنشن میں ہے، جو ان کی کائنات ہے وہ سنگل ڈائمنشن کے اندر ہے. اسی طریقے سے دوسری ایک پیرلل ڈائمنشن ہے. پیرلل ڈائمنشن کی اپنی ایک کائنات ہے پوری، جیسے یہ آپ کی کائنات ہے انسانوں کی، ایک نظام شمسی ہے، ایک آپ کا اپنا سیارے کے اوپر نظام ہے، پھر آپ سے اوپر ایک فضا کا نظام ہے، اس فضا سے باہر کائنات کا ایک نظام ہے. اسی طریقے سے جو پیرلل ڈائمنشن ہے، پیرلل ڈائمنشن کے اندر بھی پوری کائنات اور اس کا نظام موجود ہے. اور اس پیرلل ڈائمنشن کے اندر جیسے آپ کی سنگل ڈائمنشن کے اندر سب ڈائمنشنز ہیں، اسی طریقے سے پیرلل ڈائمنشن کے اندر بھی سب ڈائمنشنز ہیں. پھر اسی طریقے سے جب تیسری ڈائمنشن جو انسان کی لمٹ ہے، جس سے آگے انسان کی عمومی بات کر رہا ہوں کہ اس سے آگے اس کا علم مزید نہیں ہے، یہ بڑی دو ٹوک بات ہے. عمومی پیرلل ڈائمنشن کے اندر جنات ہیں. اب وہ پیرلل ڈائمنشن کے اندر سب ڈائمنشن موجود ہیں، جیسے کہ سنگل ڈائمنشن کے اندر آپ کی مختلف سب ڈائمنشنز موجود ہیں. یعنی سب ڈائمنشن سے کیا مراد، میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، گلی محلہ، شہر سے اوپر آپ کی فضائیں، فضاؤں سے اوپر آپ کی مختلف نظام شمسی اور کائنات، اس کی طرف جانے کے راستے اور اس کی طرف طریقہ کار اور وہ سپیڈ اچیو کرنے کے معاملات. اسی طریقے سے جو پیرلل ڈائمنشن ہے، پیرلل ڈائمنشن کے اندر بھی سب ڈائمنشنز موجود ہیں اور اس کی اپنی ایک کائنات ہے. اسی طریقے سے جو ٹرائی اینگل ڈائمنشن ہے، جس کے اندر پریاں ہیں یا ہوریا ہار کی آبادی ہے بہت بڑی، وہ پیرلل ڈائمنشن کے اندر ہے. فرشتوں کا سب سے زیادہ موجودگی ٹرائنگل ڈائمنشن کے اندر ہے پریاں، اور سب سے زیادہ موجودگی جو فرشتوں کی ہوتی ہے، ملائکہ کی ہوتی ہے، یا سب سے زیادہ جو ان کا آنا جانا وہ ٹرائی اینگل ڈائمنشن کے اندر ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جیسے سنگل ڈائمنشن کے اندر سب ڈائمنشنز ہیں، میں نے تفصیل بتا دی آپ کو ابھی. اسی طریقے سے پیرلل ڈائمنشن کی اپنی ایک کائنات اور اس کا اپنے پیرامیٹرز ہیں اور اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں اس کے سب ڈائمنشنز کی. اسی طریقے سے جو ٹرائی اینگل ڈائمنشن ہے، ٹرائی اینگل ڈائمنشن جس میں کہ پریاں، ہور اور ہار موجود ہیں، اس ٹرائی اینگل ڈائمنشن کی اپنی سب ڈائمنشنز ہیں اور ان سب ڈائمنشنز کی علیحدہ ڈیٹیل ہے، ان کی علیحدہ
کائنات ہے اور اس کائناتوں کے اندر ان کی علیحدہ موجودگی اور اس کو ڈسکور کرنا، اس میں ان کی محنت، اس حساب سے ان کا علم اور اس حساب سے ان کی اس چیز کو آگے دوسری فضاؤں کا جو ہے نا وہ دریافت کرنا ہے۔ اب جب ہم یہ تصور کریں کہ جنات کوئی ہوائی مخلوق ہے اور وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کسی کے جادو ٹونے کے اثر میں، یہ جو جادو ٹونا جتنا بھی ہے یہ آپ کی اپنی ذات کی محنت ہے، اور وہ شیاطین جو آپ کے ساتھ پیرل ڈائمنشن میں آتے ہیں ان کے وسوسے ہیں، اس کی قوت کا انحصار آپ کی محنت کے اوپر ہے۔ میں جادو سکھانے نہیں بیٹھا، لیکن میں اس چیز کو آپ کو وضاحت کر دوں کہ آپ توہم سے، وہم سے اور ریڈیکلس قسم کے، یعنی کہ جو فاسد قسم کے جو سوچیں ہیں ان سے باہر آئیں۔ علم کے ساتھ آپ بہت کچھ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کے مسئلے میں سے نکلنے کے لیے اللہ پاک نے بے حساب رستے دیے ہیں۔ یہ تو ایک ظاہری میں نے ڈائمنشنز کی بات کی، اسی طریقے سے آپ کی مانوی ڈائمنشن، یعنی کہ کسی مسئلے میں آپ پھنستے ہیں اس کے لیے بہت سے رستے ہیں۔ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اس کے لیے بہت سی ڈائمنشنز ہیں، بہت سی سمتیں ہیں، جس کا ذکر قرآن اور احادیث میں ملتا ہے، یا جو علماء ہیں یا نیک لوگ گزرے انہوں نے اس کے رستے بتائے ہیں۔ اب ان چیزوں سے صدقہ خیرات یا ان ساری باتوں کا جیسے ذکر آتا ہے، اگر آپ نالج کو چھوڑ کے فاسد قسم کے معاملات کے پیچھے چلتے ہیں تو آپ کو اس میں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب یہ ڈائمنشنز کا ذکر میں نے بڑی تفصیل سے کر دیا۔ ہماری یہ ڈائمنشنز کے اوپر جتنی بھی گفتگو ہوئی اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم ملائکہ کا ذکر کریں گے یا جنات کا ذکر آئے گا یا پریوں کا یا حور یا ہار کا ذکر آئے گا تو آپ نے اپنی کامن سینس کا یوز کرتے اندازہ نہیں لگانا۔ جیسے میں نے کہا کہ اندازہ زیادہ تر انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کامن سینس کا استعمال کرتے ہوئے جو جن اگر موجود ہیں تو پیرلل ڈائمنشن کے اندر اپنے سیارے کے اندر موجود ہیں۔ اب وہ سیارہ پیرلل ڈائمنشن ایک پوری کائنات ہے۔ ڈائمنشن کو دوسری ڈائمنشن کی طرف سفر تب ممکن ہے کہ آپ اپنی سنگل ڈائمنشن کے اندر جو سب ڈائمنشنز ہیں اس کے تمام پیرامیٹرز ڈسکور کر لیں یا اس کی طرف کم سے کم آپ کا نالج چل پڑے۔ میں نے جتنا بھی اس کے اوپر اسٹڈی کیا ہے وہ زیادہ تر اندازے ہیں اور اسپیکولیشنز ہیں یا فینٹیسیز ہیں، فینٹسزم ہے۔ تو یہ آج کے لیے مختصر تھوڑی سی ایک نشست تھی۔ اگلی نشست سے انشاءاللہ ہم ڈائمنشن کا ذکر جب کریں گے تو آپ نے جو پچھلی گفتگو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، میری جو آپ سے گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ یہ خالی باتوں کی حد تک نہیں ہے، اس کے ساتھ آنے والے وقت میں بہت سی اہم چیزیں وابستہ ہیں۔ جو گفتگو ہماری پچھلی نشستوں میں جنات کے حوالے سے ہو چکی، جو اصطلاحات یا ٹرمینالوجی میں نے آپ کے سامنے جس کا بیان کیا اور جس کو آگے آپ کے سامنے اس کا الفاظ کا استعمال کیا، اگر وہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں تو آپ اگلی جو باتیں ہیں اس کو سمجھ پائیں گے۔ اور اگر انشاءاللہ جب پریکٹیکل کا ٹائم آئے گا تو وہ پریکٹیکلز بھی آپ کو سمجھ آئیں گے کہ یہ پریکٹیکل بیسیکلی نالج بیسڈ ہے، جنتر منتر بیسڈ نہیں ہے۔ ایک کسی جسے کہہ لینا کہ کسی انہونی سی معاملات کے اوپر بیسڈ نہیں، ان کے پیچھے ایک جو بیس ہے وہ نالج کی ہے، اللہ کے اس فضل سے دیے گئے اس علم کی ہے۔ اب وہ علم جس کو آگے ایکویشنز میں شفٹ کرنے جا رہا ہوں، مجھے اس میں بھی پھر آپ کو سمجھانے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ وہ بڑی ایک ڈیٹیل جو ہے نا وہ ایک اس کے اوپر جو تھیسز ہے اس کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔